یہ جو نبوت کا 10واں سال ہے جس میں آپ کی عمر مبارک 50 برس ہو چکی ہے، اس کو عام الحزن کہتے ہیں۔ عام کہتے ہیں سال کو، اور حزن کہتے ہیں دکھ کو، کہ یہ آپ کے لیے دکھ کا سال تھا۔ اور دکھ کا سال اس لیے تھا کہ اس سال آپ کے لیے تسلی کا باعث، آپ پر انتہائی مہربان و شفیق، اور آپ پر ایک شجر سایہ دار کی طرح اپنا سایہ کیے ہوئے جو چچا ابو طالب تھے، تو ان کا انتقال ہوا، اور آپ کی غم گسار رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ یہ دونوں انتقال آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور کس کا پہلے ہوا ہے کس کا بعد میں ہوا اور درمیانی مدت کتنی تھی، اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت خدیجہ کا ہوا ہے اور اس کے 35 دن کے بعد جناب ابو طالب کا ہوا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے ابو طالب کا ہوا ہے اور ان کے 3 دن کے بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں 5 دن کے بعد ہوا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ بظاہر ایسے ہے کہ یہ دونوں انتقال ایک ہی مہینے میں، ایک مہینے کے اندر ہی ہوئے ہیں اور آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سے حضرت ابو طالب کی عمر، اصل میں تو دونوں کو یہ جو شیب ابی طالب کی محصوری تھی اور اس کی مشکلات تھی، ابو طالب جب شیب ابی طالب سے نکلے تو ان کی عمر 85 برس تھی۔ تو 85 برس کے بوڑھے کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کرنا جو وہاں پر 3 سال کا عرصہ تھا، یقیناً سخت تھا۔ اسی لیے بیشتر سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اس کے نکلنے کے چند دن بعد ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کا منظر اس لحاظ سے بڑا دردناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ان کا آخری وقت ہے تو آپ تشریف لائے اور چچا کے سرہانے بیٹھے، لیکن وہاں پر ابو طالب کی بدقسمتی کہیں یا جو اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ ابو جہل پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری وقت دیکھتے ہوئے کہا کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں اپنے کلمے کی حجت دے دیں تاکہ میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، آپ کی میں سفارش کروں اللہ تعالیٰ سے، کلمہ ایک دفعہ پڑھ لیں میرے سامنے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابو طالب کیا مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہا کہ تمہیں لوگ کہیں گے کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ تم آگ سے ڈر گئے، جہنم کی آگ سے خوفزدہ ہو گئے۔ تو یہ ڈرنے کا لفظ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کی لغت میں ہی نہیں تھا، اور ان کے ہاں غیرت اور شجاعت، بہادری یہ ایسی چیز تھی کہ بہت بڑی ہوئی تھی، اعتدال سے بھی زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پیش کر رہے ہیں اور ابو جہل جو ہے وہ اس کو باپ دادا کے دین پر کھڑا رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تو ابو طالب کے آخری الفاظ جو سنے گئے وہ تھے کہ علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب ہی کی ملت کے اوپر دنیا سے جاؤں گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر۔ تو آپ کے لیے یہ دوسرا صدمہ، 2 صدمے بیک وقت تھے۔ ایک صدمہ ابو طالب کی رحلت کا، ان کی وفات کا، دوسرا صدمہ ان کا بغیر کلمے سے دنیا سے جانے کا۔ اور آپ اتنے دل گرفتہ ہوئے، اس قدر مغموم ہوئے کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور وہ آیتیں نازل ہوئیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے حبیب یہ ہدایت کی نعمت جو ہے یہ آپ کے چاہنے سے نہیں ملے گی، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس کو دیتے ہیں۔ ولیکن اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھیں کہ فرمایا انک لا تہدی، آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت جس کو آپ چاہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء جس کو اللہ چاہے گا اس کو اللہ جل شانہ ہدایت دیں گے۔ تو ان کی میں نے پہلے وجہ بتائی آپ کو کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہربانی اور احسان کرنے کے لیے
یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ وہ چونکہ میرے رشتہ دار ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ مہربانی اور سلوک کرتا ہوں، یا وہ میرا خون ہے، یا وہ میرا قبیلہ ہے، یا وہ میری نسل ہے. یہ وجہ کافی نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ تعلق رکھے تو سب سے اہم جہد اس کی یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کو اللہ کا رسول سمجھے سب سے پہلے. یہ نہیں کہ چونکہ وہ بھی عرب ہیں ہم بھی عرب ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، یا وہ بھی قریشی ہیں ہم بھی قریشی ہیں اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، یا وہ میرے چچا ہیں یا میرے بھتیجے ہیں یا میرے بھائی ہیں. یہ جہد کافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے کی اور محبت کرنے کی، بلکہ آپ کی جو اصل تعارف ہے اور آپ کو جو دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں، سب سے پہلے یہ ماننا ہوگا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں. تب جا کر وہ ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہوگا. تو 45 سال کے لگ بھگ کا عرصہ آپ کا گزرا ہے اپنے اس شفیق چچا کے ساتھ. بہت بڑی مدت ہوتی. اور اس کے دوسری جو روایت سیرت نگاروں کی ہے کہ ان کی وفات کے خدیجہ الکبریٰ کی وفات بعد میں ہوئی بعضوں کے نزدیک، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر جو ہے وفات کے وقت میں تقریباً 64 برس تھی، 64 سے کچھ زیادہ. تو 25 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا شادی کے بعد، اور تقریباً ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، سارے بیٹے، دونوں بیٹے، چاروں بیٹیاں، 6 بچے آپ کو اللہ جل شانہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا کی. اور وہ بڑی آپ کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے. تو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کی جو مدت ہے 25 برس کی، یہ دونوں حادثات ہوئے ایک ہی سال میں، تقریباً ایک ہی مہینے میں. اس لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے کہ یہ دکھ کا سال تھا.